بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ولاگ بہت مزیدار ہے اور سب سے مزے کا اس لیے ہے کہ یہاں پہ ہے ساری کی ساری جو ہے عورتوں کی، لڑکیوں کی بہت ہی پسندیدہ چیز، جو کہ ایک ہاؤس وائف کو بھی بہت پسند ہے، ایک بچی کو، ایک لڑکی کو، سب کو بہت پسند ہے، اور وہ ہے ڈیکوریشن اپنے گھر کی۔ اپنے گھر کو خوبصورتی سے سجانا ہر عورت کا ایک خواب ہوتا ہے، اور اس خواب کو وہ عورت بچپن سے جب بچی ہوتی ہے، گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہے، تب وہ گڑیا کی گھر سجاتی ہے خوبصورتی کے ساتھ۔ گڑیا سے کھیلتے ہوئے وہ اپنی ایک الگ سی دنیا بساتی ہے، اپنا الگ سا ایک گڑیا کا گھر بناتی ہے، اسے سیٹ کرتی ہے۔ گیمز بھی کھیلتی ہیں، تو اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا لڑکیوں کی موبائل میں گیم بھی باربیز والی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ڈیکوریشن کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ہر انسان ایک اپنے اندر ہی اس کا اپنا آرٹ، اپنا فن، اپنی کریشن ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہر بندے کے اندر ہوتا ہے۔ اور لڑکیوں کی تو خاص طور پہ پہلی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بہت پیارا سے سجائیں۔ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس لحاظ سے اپنے گھر کو سجاتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، اس کے لیے سرچ کرتا ہے کہ کہاں سے کون سی چیز اچھی ملے گی، دیکھتا ہے، جس کی جتنی جیب افورڈ کرتی ہے وہ اتنا سامان خریدتا ہے۔ جو امیر ہیں وہ مہنگا لیں گے، جو نارمل ہیں وہ اتنا لیں گے، جو بالکل ہی لوئر کلاس ہیں وہ اتنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ سجانے کی توفیق دی ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات ہے سچ، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے اس رینج میں یہ چیز چاہیے، تو وہ چیز بڑے آرام سے آپ کو مل جاتی ہے، آپ بڑے آرام سے وہ چیز پرچیز کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ تو آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا نا۔ تو آپ کے ذہن میں کچھ ہو اور آپ کو بہت زیادہ اس کی طلب ہو، آپ دیکھیں آپ کے پرس میں کتنے پیسے ہیں، کچھ ہے، آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ جو چیز لینے جاتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے، کیونکہ آپ ذہن بنا کے گئے ہوتے ہیں، اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگ کے جاتے ہیں تو پوری ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار اگر نہ بھی ہو تو اس میں بھی کوئی بہت بڑی مصلحت چھپی ہوتی ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز رکھی ہوتی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ آج میں گئی تھی کے مارٹ، تو وہاں پہ نا ملتان کے اندر بہت ہی پیارا خوبصورت سا ایک مارٹ ہے۔ پہلے یہ حسینہ گئی میں ہوتا تھا، اب یہ گلگشت میں بھی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کچھ لینا ہو یا کچھ دیکھنا ہو یا کچھ نئی چینجنگ کرنی ہو، کچھ ہو، بچوں کی اسٹیشنری ہو اور اس طرح سے کچھ بھی خریدنا ہو، تو ہم لوگ کے مارٹ جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں ہر چیز ہر جگہ ایک ہی چھت کے نیچے مل پڑ جاتی ہے، زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی۔ وہاں میک اپ، جولری، اسکن کیئر، کراکری، اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ گروسری، آئس کریم، سب کچھ مل جاتا ہے ایک ہی چھت کے نیچے۔ تو اگر کوئی چیز ضرورت نہیں بھی تھی، ہاں ایک جانے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی ہم لے آتے ہیں کبھی کبھار، ورنہ تو بس پتہ ہے نا آپ کا اتنا بجٹ ہے، آپ جاتے ہیں وہ چیز لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جاؤں اور میں ڈیکوریشن کے ایریا میں نہ جاؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بس میں سب سے پہلے جو چیز مجھے خریدنی ہوتی ہے اسے بھی چھوڑ کے میں سیدھا پہلے اس کے 3rd فلور پہ آتی ہوں۔ یہاں کے پہلے میں آ کے دیکھتی ہوں کون کون سی نئی ڈیکوریشن آئی ہیں، کون سی نئی چیزیں آئی ہیں، انہیں دیکھتی ہوں، اگر کچھ اچھا لگتا ہے اور جیب اجازت دیتی ہے تو پرچیز بھی کر لیتی ہوں، ورنہ دیکھ کے خوش ہو جاتی ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی ایک تھراپی ہے نا، ونڈو شاپنگ، میں تو یہ تھراپی اپنے ساتھ اکثر کرتی ہوں۔ ذہن بالکل چینج ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے اور آپ لوگ بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ زندگی چھوٹی سی ہے، اسے بڑے آرام سے گزاریں اور دیکھیں، خوش رہیں جیسے آپ رہنا چاہتے ہیں۔ کسی کو خوش کرنے کے چکر میں نہ آپ خود خوش رہ سکتے ہیں، نہ اگلا کوئی آپ سے خوش ہو سکتا ہے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ زندگی میں آپ سے کوئی خوش نہیں ہو سکتا، ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنی ایک دنیا، اور وہ اس میں اپنے آپ کو بالکل مست کر چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بس اس میں ہوں، اور جن لوگوں میں آ جاتی ہے ان کے ساتھ تو ویسے مقابلہ فضول ہے۔ تو اس کا یہ بہترین حل ہے کہ انہیں ان کی زندگی جینے دیں، آپ اپنی زندگی جئیں۔ وہ لوگ ویسے خوش ہیں تو انہیں ویسے خوش رہنے دیں، کیونکہ آپ کسی کو سوچ کو چینج نہیں کر سکتے۔ جو جیسا ہے وہ اپنے گھر میں خوش، آپ اپنے گھر میں خوش۔ میں نے تو اپنی شروع سے ایک اللہ کا شکر ہے ایک روٹین بنائی ہے، اور میں نے یہ خود بنائی ہے، مجھے نہیں کہ کوئی آپ کے بچپن میں جینز میں ہو یا اس میں ہو، نہیں، یہ میری اپنی ہے کہ بھئی اگر آپ سے کوئی وہ ہوتا ہے، پسند نہیں کرتا آپ کو، کوئی آپ کو وہ نہیں کرتا، تو خود ہی اسے چھوڑ دیں۔
میں 3 4 5 دفعہ کوشش کرتی ہوں کہ بھئی میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں، رکھوں، ان کے ساتھ بات کروں، پھر میں خود انہیں اگنور کر دیتی ہوں۔ اور یہ باتیں جو ہے نا آہستہ آہستہ لائف میں سمجھ آتی ہیں جب آپ بکس پڑھتے ہیں، بہت ساری آپ بہت سے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اچھا، آج کل کی بچیوں کے لیے تو یہ بھی بہت فائدہ ہے نا کہ وہ کالج یونی جاتی ہیں، ہاسٹلائز بچی ہیں، تو انہیں کافی لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ صحیح بات ہے، جو حالات اور وقت اور واقعات انسان کو سکھاتے ہیں نا، وہ کوئی چیز نہیں سکھا سکتی۔ تجربہ بہت بڑی چیز ہے، آپ جتنا بھی کسی کو کہتے رہیں، جتنا بھی کرتے رہیں، مگر جب تک ایک تجربہ، ایک خود وہ اس چیز سے نہیں گزرتے نا، وہ کسی دوسرے کو بھی اس چیز میں نہیں لاتے۔ حقیقت آپ کسی کو جتنا سمجھا لیں، جب تک تجربہ نہیں ہوتا نا زندگی میں، اس ٹائم تک سمجھ نہیں آتی۔ تو جو ہاسٹلائز بچے ہیں یا کالج گوئنگ ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ ہیں، تو ان لوگوں کو کافی سے لوگوں سے ملنا اور وہاں پہ لوگوں کے ذہن دیکھنا، باتیں دیکھنا، تو کافی سمجھ آ جاتی ہے جب وہ لوگ اپنے، کیونکہ ہمارے تو یہ تھا نا، پڑھے اسکول کے اندر ہی، پھر شادی ہو گئی، پھر وہاں جا کے لوگوں کو دیکھا، مگر اب بچیاں اسکول گئیں، وہاں سے اگر ہو سکا تو یونیورسٹی بھی گئیں، یونیورسٹی سے ہاسٹل بھی گئیں، تو اچھا انہوں نے کافی لوگوں کو دیکھا، انہیں کافی سمجھ آئی۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو بچیاں جاب کر لیتی ہیں وہ اور سمجھدار ہو جاتی ہیں، کیونکہ پروفیشنل لائف میں اور لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، کوئی بزنس وومن ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ بہرحال زندگی ہے، اسے گزارنا ہے، اور اسے آپ نے اپنے طرز سے گزارنا ہے، اور کوشش کریں طرز اچھا ہو، ایک اچھی روٹین ہو، آپ کو خود محسوس کریں۔ دیکھیں آپ، یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھ دیکھ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے آس پاس والے لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ اگر بائی چانس نہیں ہوتے تو بس آپ کے پاس سب سے بڑی کتاب ہے، آپ پاس قرآن مجید ہے، آپ وہ پڑھتی ہیں، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں سے آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی، آپ کو نالج کی بکس مل جاتی ہیں، وہ کریں۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کہ اب تو بہت کم ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں، اگر فرض کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ ڈراماز وغیرہ جب دیکھتے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھیں، اسلامی چیزیں دیکھیں، اس میں بھی آپ کو بہت سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو بس سمجھ آ گئی جسے، اس کی زندگی سنور گئی، تو اچھی چیزوں کو دیکھیں، پھر اپنی لائف کو چینج کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی لائف کے اندر چینجنگ لائیں۔ چینجنگ آہستہ آہستہ آتی ہیں، جو چیزیں بچپن سے آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، بہت کم نکلتی ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر آپ وہ چیزیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت 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 مزے کی ہو جاتی ہے۔ اچھی اچھی باتوں کی طرف سب سے پہلے، جو کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، کہ اپنی سوچ بدلیں۔ آپ اس نظریے سے سوچیں کہ اگر میں کسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اگر یہ میں اپنے بارے میں سوچتی تو کیسے سوچتی، اگر یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے تو میں کوشش کروں اگلے سے بھی یہ بات نہ کروں کہ اسے بھی بری لگے گی۔ بہرحال انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بس کوشش کریں اپنے آپ کو صحیح رکھیں، اور ہٹلر نہ بنیں، اپنے میں یوں نہ والا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی سے بدتر نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، اور ویسے بھی سچ ہے، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آج کل دنیا میں ہر انسان جو ہے نا اپنی ذات کے اندر خود ایک بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ باقی دنیا بہت وسیع ہے، اپنوں میں محبت سے رہیں، بانٹیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں، اپنا گھر خوبصورت بنائیں، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں، اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، اپنی سوچ بدلیں گی تو آپ خوبصورت ہو جائیں گی، اور خوشی خوشی رہیں، اور سب سے بڑی بات ہے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ چھوٹی سی لائف ہے، اسے ہنسی خوشی گزاریں۔ اور میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی چیزیں شیئر کروں، جو نئی نئی چیزیں جو میں دیکھتی ہوں۔ اب جیسے یہاں پہ لیمپ بڑے خوبصورت آئے ہیں، پھول بڑے خوبصورت ہیں، ڈیکوریشن پیسز واقعی بہت پیارے ہیں، کپڑے بہت پیارے ہیں، جرسیاں، سویٹر، آج کل جیسے ٹھنڈ آ رہی ہے، ویسے آج کل اسموک بہت زیادہ ہے، بس اللہ تعالیٰ بچائے، اپنی امان میں رکھے سب کو، بہت اسموک آ گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اور بس بتائیے گا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ چلیں، بڑے دنوں سے آپ لوگوں سے گپ شپ بھی نہیں ہوئی، تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے گی، اور آپ لوگوں سے ایک مزے کی ویڈیو بھی شیئر کر لوں گی، جو کہ میری تو بہت پسند ہے۔ کپڑے وغیرہ تو میں آپ لوگوں کی چوائس پہ دکھا دیتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت پسند ہے، مجھے ڈیکوریشن کی چیزیں بہت پسند ہیں۔ جب میں یہاں اس اسٹور میں جاتی ہوں یا کسی بھی ڈیکوریشن کے اسٹور میں جاتی ہوں تو
بالکل کوئی ہوش نہیں رہتا، میں وہاں پہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ میں کیا، مجھے لگتا ہے ہر لڑکی ہر عورت کا ہی یہی حال ہے کہ وہ جب ایسی جگہوں پہ جاتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہے، وہ دیکھنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے بھئی، کیا مزے کی چیزیں ہیں، ہمارے گھر میں کیا کیا آ سکتا ہے، کیا کیا ہم لا سکتے ہیں، اور کیا کیا نئی نئی چیزیں آئی ہیں۔ اب یہ جو بکس ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جس کے اندر سے کھولیں کوئی سامان آپ نے چھپا کے رکھنا ہو، اور لائبریری کے اندر بکس کے درمیان میں بکس رکھ دیں، اس طرح کی بکس ہیں۔ اور کچھ صرف جو ہے نا، صرف ڈمیاں ہیں بکس کی، خالی یعنی کہ خول ہے مگر لگتا ہے صرف بک ہے۔ کسی کو بہت شوق ہوتا ہے لائبریری بنانے کا، اور اس پر بہت مہنگی مہنگی بکس نہیں ہوتی تو وہ ہیں۔ وال کلاک بہت پیاری ہیں۔ میں نے میرے خیال میں آپ سے گل ٹیکس کی میرے خیال ویڈیو شیئر کی ہے یا نہیں کی، شاید کروں گی آگے، یا پتہ نہیں، ہاں نہیں کی ابھی میں نے۔ ادھر میں نے وال کلاک دیکھی ہیں، کیا کمال وال کلاک ہیں، پوری پوری دیوار جتنی، ادھر بھی آئی ہوئی ہیں۔ ادھر 3D وال آرٹ بہت پیارا ہے کے مارٹ میں، اور ٹیبل چیئر، اصل میں پتہ ہے کیا، آپ جائیں، آپ کے پاس جیب میں سب سے بڑی بات روکڑا یعنی کہ منی ہو، آپ وہاں پہ جائیں، آپ کو جو گھر میں ضرورت ہے وہ آپ کو سب وہاں پہ مل جاتا ہے، تو اس لیے زیادہ مزہ آتا ہے۔ کیونکہ انسان کا دل کہتا ہے بھئی کس ٹائم موڈ بندے میں، اب میں نے اپنا گھر سیٹ کرنا ہے، اور اس ٹائم آپ کو وہ سب کچھ مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو خوشی خوشی جائیں، اپنی شاپنگ کریں، خود بھی خوش رہیں، اور جب آپ خوش ہوں گی، خاتون خانہ خوش ہوگی تو اس کا گھر بھی خوش ہوگا، اس کے بچے بھی خوش ہوں گے، اس کا گھر بھی فریش رہے گا، اس کی طبیعت بھی صحیح رہے گی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر کی خاتون خانہ کو خوش رکھیں، ہر چیز خوش ہو جائے گی، آپ کا گھر برکتیں رحمتیں نازل ہونے لگ جائیں گی۔ اور بس اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور دعا میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور کوشش کریں شیئر بھی کریں، سبسکرائب اور لائک تو لازمی کریں، لائک آپ بہت کم کرتے ہیں، لائک میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے، بہرحال دیکھ لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی آپ لائک کرنے سے تو پتہ چل جاتا ہے مجھے کافی کہ آپ لوگ کتنا لائک کرتے ہیں حقیقت میں، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو خوش رکھیں، چھوڑیں سب کو، اگنور کریں۔ زندگی چھوٹی سی ہے، واقعی اگنور کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر کسی کی چیز پہ نظر رکھنا بھی بری بات ہے، بس اپنی چیز پہ توجہ دیں، فوکس کریں اپنے آپ پہ۔ اللہ حافظ۔